أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد. خدا متعال کا انتہائی شکر، انتہائی کرم، انتہائی فضل. ان عظیم الشان ہستیاں، وہ عظیم الشان ہستیاں جن کو یقیناً کائنات کے منتخب ترین افراد کہا جا سکتا ہے، خدا متعال نے ان کی محبت ہمارے دلوں میں قرار دی. یہ دل ایک میٹیریل اسپیکٹ ہے کہ یہ گوشت کا ایک حصہ ہے کہ جو دھڑک رہا ہے. ایک اس کا اسپریچول اسپیکٹ ہے. پہلے دوسرے دن شاید میں نے کہا تھا کہ کبھی موقع ملا تو قلب عرض کروں گا، لیکن نہیں ہو پایا. اس کا ایک اسپریچول پہلو بھی. یہ جو میٹیریل ہے اس کا کام تو ہم سب کو معلوم ہے، اس کا کام بلڈ پمپ کرنا ہے. لیکن جو اسپریچول ہے وہ ہماری اسپریچول لائف کا مین ان پٹ اس قلب کے ذریعے سے. یہاں سے اسپریچول لائف کو غذا ملتی ہے. تو ہماری جو میٹیریل لائف ہے اس میں غذا ہماری دہن سے آتی ہے، منہ سے آتی ہے. لیکن جو اسپریچول لائف ہے اس میں غذا قلب سے آتی ہے. اگر اس قلب کے اندر پیورٹی ہوتی ہے اس کی غذا بہت خوبصورت ہوتی ہے. لیکن اگر قلب کے اندر پیورٹی نہیں ہوتی، ڈارکنیس ہوتی ہے، اس کی غذا خراب ہوتی چلی جاتی ہے. اتنی غذا خراب ہو جاتی ہے کہ ایسی پروسیسنگ ہی خراب ہو جاتی ہے. تو چاہے کچھ بھی سنیں صحیح نہیں سمجھ پاتے. تو یہ قلب کا معاملہ بڑا سنگین ہے. اب اس قلب کے اندر جس کی محبت ہوتی ہے اس کا رنگ اس قلب کے اوپر چڑھ جاتا ہے. تو اگر اس قلب کے اندر غلط چیز کی محبت ہوتی ہے تو کلر اس قلب کے اوپر غلط چیز کا چڑھ جاتا ہے. پھر وہ قلب ویسے ہی پروسیس بھی کرتا ہے. تو مثلا اس کی مثال آئینے سے دیتے ہیں، مرر. تو اگر ایک مرر بالکل نیٹ کلین، کوئی ڈسٹ نہیں ہے اس کے اوپر، اس کی ریفلیکشن بہت ہائی ہے. لیکن اگر اس کے اوپر ڈسٹ ہے تو ریفلیکشن کم ہو جائے گی. اور اگر ڈرٹ ہے اس کے اوپر، کیچڑ آ گئی ہے، ختم، ریفلیکشن ختم. ہمارا جو اسپریچول ہارٹ ہے، قلب ہے، اس کا یہی معاملہ ہے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ خدا متعال نے ہمارے قلب کے اندر سید الشہداء جیسی نورانیت نصیب کر دی. آج کا دن مولا ابوالفضل العباس کا دن.
بڑی نورانیت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کے ہمارے دلوں کے اندر، ان بچوں کے دلوں کے اندر مولا ابوالفضل کا ذکر جاری کیا ہے۔ ہم کیسے بھلائیں اپنے ماں باپ کو جنہوں نے ہمیں یہ نعمت دی ہے؟ اپنے ماں باپ کو یاد کرو ضرور، جنہوں نے آپ کو یہ نعمت نصیب کی ہے، بچپن سے آپ کو مولا ابوالفضل کا نام سکھایا ہے، سید الشہداء کا نام سکھایا ہے، ماتم کرنا سکھایا ہے، مجلسوں میں جانا سکھایا ہے۔ تو میں آپ سے درخواست کروں گا، آپ کے والدین حیات ہیں تب اور دنیا سے رخصت ہو گئے تب، ان کی بلندی درجات کے لیے، ان کے معنوی مقام کی اور بڑھنے کے لیے اہل بیت اطہار کی شفاعت ان تک پہنچے، ان کی پناہ ان تک پہنچے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بڑا خوبصورت ایک مقام ہے۔ سید الشہداء کے ایک مجاہد جب لڑنے گئے تو جب میدان میں پہنچے تو اپنا جو پروٹیکشن تھی، لوہے کا جو خود ہوتا تھا وہ اتار دیا، جو لوہے کی پروٹیکشن ذرا تھی وہ بھی اتار دی، اور عربی میں کہا کہ مجھے حب حسین نے دیوانہ کر دیا ہے، حب حسین نے دیوانہ کر دیا۔ اگر کوئی شخص سید الشہداء کی محبت میں غارق ہوتا ہے، بعض اوقات دنیا کہتی ہے پاگل ہو گیا، پاگل نہیں ہوا ہے، یہ عقل مند ہو گیا ہے۔ شعر پڑھنے کا میرا موڈ نہیں ہے ابھی، شاید غلط بھی پڑھ دوں، اس لیے نہیں پڑھوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں دیوانہ مت کہو، ہم بہت سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ ہم حسین پہ دیوانے ہوئے ہیں نا، ہم بہت سوچ سمجھ کے دیوانے ہوئے ہیں۔ یہ جگہ وہ ہے جہاں پر دیوانگی اچھی ہے، یہ جگہ وہ ہے جہاں پر عین عقل یہ ہے کہ حسین کا دیوانہ ہونا چاہیے، عین عقل یہ ہے کہ حسین کا دیوانہ ہونا چاہیے۔ اللہ اگر یہ دیوانگی ہے تو خدا اس دیوانگی کو ہمارے اندر اور بڑھائے، ہمیں سید الشہداء کا چاہنے والا بنائے، اور زیادہ چاہنے والا بنائے، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو اہل بیت، قرآن اور اس دین مبین کا چاہنے والا جانثار بنائے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ قلب کی ایک کوالٹی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، وہ کوالٹی ہے، اس کا نام ہے یقین۔ اگر کسی قلب کے اندر یقین نہیں ہوتا تو وہ ایسے انسان کی طرح ہوتا ہے کہ جو بیمار ہے۔ بھائی ایک انسان ہے، فرض کرو بہت لمبا قد سوچ لوں، میرا قد تو اتنا لمبا نہیں ہے، مثلا میں سوچوں 7 فٹ کا ایک آدمی ہوں، 7 فیٹ، بہت اچھا وزن ہے، قد زبردست ہے، باڈی صحیح ہے دیکھنے میں، لیکن بیمار ہے۔ صحیح ایکٹیویٹی کر لے گا کیا؟ نہیں، بیمار ہے۔ دیکھنے میں کتنا اچھا لگے، اگر بیمار ہے یہ صحیح کام نہیں کر سکے گا۔ روایت سے میں مثال لیے، یہ ایک طولانی روایت ہے کہ اس میں انہوں نے فرمایا، موقع اچھا ہے میں روایت عرض کر دوں، اور آج تھوڑی سی تاخیر شاید ہو جائے چونکہ مصائب بھی آج زیادہ پڑھنے ہیں، تو میں پہلے سے ہی معذرت چاہتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد۔ مولانا فرمائے کہ وہ انسان کہ جو شک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اس انسان کی طرح ہے، شک کس چیز میں ہے؟ یعنی روح میں اس کے شک ہے، روح میں اس کے شک ہے، ہر چیز میں شک کرتا ہے، پتہ نہیں قیامت ہے نہیں ہے، پتہ نہیں اس دنیا کے بعد کوئی دنیا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میسنجر آیا نہیں آیا، پتہ نہیں یہ ہوا یا نہیں ہوا۔ جو شک کرنے والا انسان ہے، فرمائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی انسان کا جسم دیکھنے میں صحیح ہے لیکن بیمار ہے۔ اچھا اب ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سو رہا ہے، بھائی ایک آدمی کا جسم بہت اچھا ہے، فٹ انسان ہے، بالکل سب کچھ صحیح، بیمار بھی نہیں ہے، سو رہا ہے، کچھ کرے گا یہ نہیں، سو رہا ہے۔ امام نے فرمایا یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو غافل ہے۔ غافل ہے، کیا مطلب غافل؟ مولا صبح کی نماز پڑھی ہے،
مثلا عبادت کی ہے، اس کے بعد دماغ سے سب نکل گیا، اب دنیا میں مشغول ہے. اب یہ کب جاگے گا؟ جب مثال کے طور پر دوبارہ ظہر کا وقت آئے گا، کہے گا مجھے نماز پڑھنی ہے، مثلا نماز پڑھنے جا رہا ہے، عبادت کرنے جا رہا ہے. یہ بہت خوش نصیب ہوا پھر بھی، ورنہ بہت سارے لوگ پیدا ہونے پہ سوتے ہیں، مرنے کے اوپر جاگتے ہیں. امام کا قول میں نے عرض کیا تھا آپ کو، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی غفلت میں گزار دی، نہیں سوچا کہاں سے آئے تھے، نہیں سوچا کہاں پہ جانا ہے، نہیں سوچا خدا نے کوئی رسالت، کوئی ذمہ داری دی ہے نہیں دی، یوں ہی زندگی گزار دی. یہ غافل ہے. یہ کس طرح ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے انسان ساری زندگی سوتا رہا. بس ایک حالت کیا ہے؟ شک کی حالت میں مبتلا ہے. اس کی مثال بیمار، مریض. ایک آدمی غافل انسان ہے، اس کی مثال ایسے جیسے سو رہا ہے. اور ایک آدمی وہ ہے کہ جو اپنی جہالت کے اندر آگے چلا گیا ہے، اللہ کا انکار کر بیٹھا. اللہ اکبر. اس کی مثال مولا کیا ہے؟ فرمایا میتن، مر چکا، کچھ نہیں بچا. کیوں؟ ریالٹیز کو ڈینائی کر رہا ہے. دیکھو دو باتیں ہیں. ایک وہ ہے جو پہچان نہیں پایا، جو پہچان نہیں پایا ہے وہ انکار نہیں کر سکتا. میں نے مثلا ایک آدمی کو میں جانتا ہی نہیں ہوں، کوئی مجھ سے کہے یہ سعید ہے، میں کہوں نہیں بھائی میں اس کو جانتا ہی نہیں، پتہ نہیں کون ہے یہ. صحیح ہے. ایک دفعہ میں جانتا ہوں ہاں بندہ سعید ہے، کوئی پوچھتا ہے مجھ سے یہ سعید ہے، میں کہتا ہوں نہیں ہے، یہ کافر ہے. کافر کون ہے؟ کافر وہ ہے جو کسی ریالٹی کو پہچان لیتا ہے، انکار کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ جو نبی کا انکار کر رہے ہیں نا، یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے. کس کے بارے میں بتایا؟ اہل کتاب کے بارے میں بتایا. جو اس زمانے میں اہل کتاب تھے، ان کی کتابوں میں نبی کا نام لکھا ہوا تھا. نبی کو دیکھتے تھے، پہچانتے تھے. خدا تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. کوئی ایک بچے کے بارے میں ڈاؤٹ کرے گا میرا بیٹا ہے یا نہیں ہے؟ بھئی تیرا ہی ہے. کہا یہ نبی کو جانتے ہیں کہ یہ نبی کا ہے، یہ نبی اللہ کا ہے، پھر بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے، یہ کافر ہے. اچھا اب میں ایک بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی اس نے اللہ کے نبی کا نام نہیں سنا ہے، جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، میں بولوں یہ نبی کا کافر ہے؟ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، یہ غافل ہے انسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. کافر وہ ہوتا ہے جو انکار کرتا ہے. صحیح ہے. تو جو انکار کرے وہ کیسا ہے؟ مولا فرمایا وہ میتن، مر چکا، ڈیڈ. اب اگر کوئی انسان ہو جس کے دل میں غافل نہیں ہے، توجہ دیتا ہے، شک نہیں ہے، یقین پر ہے، اور صحیح حق کی طرف چلنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ وہ انسان ہے کہ جو صحیح اور سالم ہے. یہ صحیح و سالم ہے. تو اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جس چیز کو ریالٹی دیکھتا ہے مان لیتا ہے، یہ ریالٹی لگ رہی ہے، ہاں صحیح ہے، بات مان لی. اور اگر وہ نہیں مانتا ہے تو وہ بن جائے گا کافر. اب میں آپ کی خدمت میں کیا عرض میں قلب کے بارے میں عرض کر رہا تھا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد. ہمارے اور آپ کے اندر ایک کوالٹی مانگی ہے خدا نے. وہ کیا کوالٹی ہے اور اس کی بہت قیمت ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے. یقین ہونا چاہیے. مثلا خدا کو مانتا ہوں، ہاں مانتا ہوں، 100% ہے. اگر کوئی کہہ دیتا ہے، ایک آرگومنٹ دیتا ہے، میں تھوڑا سا سوچنے لگتا ہوں پتہ نہیں کیا ہوا اب. کیوں؟ اس کا مطلب ہے یقین نہیں آیا، ابھی ڈاؤٹ میں چل رہے ہو. آخرت ہے، ہاں جی ہے، 100% یقین ہے، لگتا تو ایسے ہی ہے، نہیں یہ بات خراب ہے. اس کا مطلب ہے ابھی اس یقین کے اوپر محنت نہیں ہوئی ہے، ابھی کام نہیں کیا ہے. میں ایک دفعہ پڑھا رہا تھا ایک جگہ پہ کلاس میں نے بچوں سے کہا نبی کو مانتے ہو؟ میں کہا جی مانتے ہیں.
تو میں نے ان سے کہا، میں ٹیچر تھا، میں ان کے سامنے کویسچن ریز کر سکتا تھا، کوئی اور کرتا تو شاید بیچارے مارتے اسے۔ میں نے کہا تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ ان کی آواز سنی ہے؟ نہیں سنی۔ اپنی آنکھوں سے ان کا کوئی معجزہ دیکھا ہے؟ بولنا چاہیے تھا ہاں دیکھا ہے، بولنے لگے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا پھر نبی کیوں مانتے ہو؟ اور میری شکل دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں کو کہنا چاہیے تھا ہاں ہم نے دیکھا ہے معجزہ۔ کہنے لگے اللہ سر کون سا دیکھا؟ میں نے کہا قرآن کریم اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، قرآن کریم معجزہ ہے۔ اگر ہم نے نبی کا معجزہ نہ دیکھا ہوتا تو خدا ہم سے ان کی نبوت کا مطالبہ نہ کرتا۔ پھر ہمارے سامنے معجزہ رکھا اس نے ایسے ہی کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو، آپ اس کو فیل کر سکو۔ اب میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، ہمارے پاس اگر مثال کے طور پر مور دین 1 بلین مسلمز ہیں، صاحب یقین کتنے ہیں اس میں؟ اور یہ جو یقین ہے یہ کیفیت کس کی ہے؟ یہ قلب کی کیفیت ہے، ہرٹ کی نہیں، قلب، اسپریچول قلب۔ اگر اس پہ یقین ہے تو اس کی مثال، اگر اس کی یقین ہے تو اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ صحیح سالم انسان، چاق و چوبند، ایکٹیو۔ اور اگر اس میں یقین نہیں ہے تو کیا ہے؟ ڈاؤٹ ہے۔ ڈاؤٹ کی مثال کیا ہے؟ مریض ہے۔ اب تم خود بتاؤ، ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم لوگ صحت مند ہیں یا مریض ہیں؟ صاحب لگ رہا ہے مریض ہیں۔ کیوں؟ اگر مریض نہ ہوتے تو یہ چوریاں ہوتی؟ اگر مریض نہ ہوتے تو یہ ظلم ہوتا؟ اگر مریض نہ ہوتے تو کل فلسطین کے اوپر بمباری ہوئی ہے، دسیوں لوگ شہید ہوئے ہیں، اور وہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ اپنے جہازوں کو لے کر میرے ملک کے اندر آؤ، کیوں نہیں روکتا؟ مسلمان کا خون نہیں بہا کیا وہاں پہ؟ کیوں تکلیف نہیں آ رہی دل کے اندر؟ مسلمان نہیں تھا کیا؟ بیمار ہیں، بیمار ہیں، فیل نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے دوسرے کونے میں بھی اگر ایک مسلمان مظلوم واقع ہو اور وہ ندا اٹھائے تمہاری ذمہ داری ہے جواب دو اس کو۔ کیوں فلسطین کو جواب نہیں دیتے؟ بیمار ہیں، بیمار ہوتے صحیح ہوتے تو جواب دے دیتے، آتے مثلا کم از کم وہ ایران کی طرح کچھ تو کر رہے ہوتے، لبنانیوں کی طرح کچھ تو کر رہے ہوتے۔ یہ مشکل ہے، بیماری آ گئی ہے۔ بیماری کیا آ گئی ہے؟ شک کی بیماری آ گئی۔ اچھا جب کوئی شک پہ ہوتا ہے اس کی عبادتیں صحیح ہوتی ہیں؟ پھر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ خشوع نہیں آئے گا اس کے دل میں، نماز بھی صحیح نہیں پڑھے گا، وقت پہ پہنچ جائے گا اپنی جگہ کے اوپر، اندر کچھ اور چل رہا ہے، معاملہ صحیح نہیں ہے۔ تو ابھی ہماری اور آپ کی رسپانسبلٹی کیا بنتی ہے؟ اسپریچول رسپانسبلٹی، یقین لاؤ، یقین لاؤ۔ اب ذرا تصور کرو یہ یقین کیا ہے؟ آیہ کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ اب زیارت میں پڑھتے ہیں نا حتی اتاک الیقین قد اقمت الصلاة وآتیت الزکاة وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، یہ سب حتی اتاک الیقین۔ یہ یقین کیا ہے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اپنے رب کی بندگی کرو یہاں تک کہ یقین پہ پہنچ جاؤ۔ یہ یقین کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں اس آیہ کریمہ میں یقین یعنی موت۔ خداوند متعال نے موت کو یقین کہا ہے۔ کیوں؟ موت کو کیوں یقین کہا ہے؟ وہ جو زیارتوں میں آیا وہ بھی موت ہے، نہ کہ سید الشہداء نے مثلا یقین نہیں تھا کہ یہاں تک کہ یقین مل جائے۔ سید الشہداء کو پہلے دن سے یقین تھا۔ حتی یاتیک الیقین یعنی یاتیک الموت، خدا نے موت کو یقین کہا ہے۔ کیوں موت یقین ہے؟ کیونکہ موت کے بعد جب آنکھیں کھلتی ہیں اب ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں رہتی۔ آج کوئی انسان شک کرے گا
پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے، کل میدان حشر میں کھڑا ہوگا، اب شک کرے گا کہ خدا ہے یا نہیں ہے؟ اب کیا شک کرے؟ میدان حشر ہے، کوئی شخص اس دنیا سے نکل جائے، برزخ میں پہنچ جائے، اب شک کرے گا کہ پتہ نہیں قبر ہے یا نہیں ہے؟ تم برزخ میں آ گئے ہو، اب کیا شک کرو گے؟ تو میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میدان حشر میں ہر کافر مومن ہوگا، لیکن اب ایمان کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ایمان یہاں لانا تھا، وہاں جا کے تو سب کے پاس یقین آ جائے گا، وہاں تو ڈاؤٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو خدا نے یقین کو کیا کہا؟ موت کی طرح۔ اب مجھے ایک بات بتاؤ، عجیب ہے ہمارے پاس، ہمارے پاس روایت ہے موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ موت آئے۔ یا اللہ، میں مر جاؤں اس سے پہلے کہ موت آئے، خودکشی کروں کیا؟ نہیں، یقین لاؤ موت سے پہلے، یقین لاؤ موت سے پہلے۔ اگر کوئی شخص موت سے پہلے یقین پہ پہنچ گیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی موت کی تیاری پوری ہو گئی، اس کی موت کی تیاری پوری ہو گئی۔ ایک بہت نفیس دعا مجھے یاد آتی ہے، ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ خدایا تو مجھے رزق میں دے۔ ہم لوگ رزق میں دکان مانگتے ہیں، کارخانہ مانگتے ہیں، گھر مانگتے ہیں، اب تو لوگ ویزے مانگتے ہیں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا اس دھوکے کی دنیا سے مجھے اٹھنا نصیب کر دے، میں اس دنیا کے دھوکے میں نہ پھنسوں۔ التجافی، تجافی کسے کہتے ہیں؟ میں یوں کر کے بیٹھا رہا ہوں نا، اب جیسے میں یوں بیٹھا ہوں تو ابھی آپ کو لے گا جیسے کھڑے ہونے والے ہیں، صحیح ہے؟ ایسے اگر کوئی بیٹھا ہو کہ یوں جھٹکا دے کھڑا ہو جائے گا، اس کو کہتے ہیں تجافی۔ کیا مطلب؟ اتنا تیار رہے کہ خدا کا فرشتہ آئے، چل، کہتے ہیں ہاں میں چل، کوئی اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے چل، کہتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میں چل رہا ہوں، الحمدللہ، میں تو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ التجافی، ایسے بیٹھا ہے دنیا کے اندر، ہر رات سونے سے پہلے موت کو تیار کرتا ہے۔ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور، خدایا مجھے دھوکے کی اس دنیا سے تجافی نصیب کر دے۔ والانابۃ الی دار الخلود، اور خدایا جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے نا، وہاں مجھے پلٹنا نصیب کر دے۔ میرا دل یہاں کیوں اٹکے جہاں میں نے رہنا ہی نہیں ہے، میرا دل وہاں اٹکے جہاں مجھے رہنا ہے۔ بھائی مجھے برونڈی 5-6 دن اور رہنا ہے، میں یہاں جائیداد بنا کے کیا کروں گا؟ میں یہاں پہ کچھ کر کے کیا کروں؟ مجھے 5-6 دن رہنا ہے، انشاءاللہ، کب پتہ چلے یہی میری خبر بن جائے، کیا پتہ۔ تو بھائی جہاں نہیں رہنا ہے وہاں دل کیوں پھنساؤں؟ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود، جہاں میں نے ہمیشہ رہنا ہے، والاستعداد للموت قبل حلول الفوت، اور خدایا وقت نکلنے سے پہلے مجھے موت کی تیاری دے دے، وقت نکلنے سے پہلے موت کی تیاری دے دے۔ آپ کے ہاتھ میں بورڈنگ پاس ہے، آپ بورڈنگ گیٹ تک پہنچے، اس نے کہا سر گیٹ 20 منٹس پہلے بند ہو جاتے ہیں، یو آر لیٹ۔ فلائٹ چلی گئی کیا؟ نہیں، فلائٹ نہیں گئی ہے، گیٹس کلوزڈ ہو گئے۔ کیا مطلب؟ وقت فوت ہو گیا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں فوت ہونا، وقت نکل گیا ہے۔ فلائٹ گئی نہیں ہے ابھی، آپ نہیں جا سکتے، کیوں؟ وقت نکل گیا ہے۔ موت کا ایک فوت بھی ہے، وہ کب آتی ہے؟ موت سے چند منٹ پہلے تک، جب تک ملک الموت نظر نہیں آیا ہے وقت ہے۔ ایک دفعہ ملک الموت نظر آ گیا، فوت، موت نہیں آئی ہے ابھی، فوت ہو گیا وقت، اب ٹائم نہیں ہے۔ خدا سے کہیں موت کی تیاری دے دے فوت ہونے سے پہلے، ملک الموت آنے سے پہلے موت کی تیاری دے۔
پھر تو ہر احمق کہے گا میں مر رہا ہوں. ملک الموت نظر آ گیا، اب کیا کر لو گے؟ تو یقین کی بڑی ویلیو ہے. اب مجھے ایک سوال کرنا ہے. ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ ہمارا ٹاپک تھا دین پر، دور جدید میں دین پر عمل کے چیلنجز. مولانا یقین کی بات کہاں سے آ گئی؟ اور کچھ کہنے کے لیے نہیں بچا اس لیے لے کے آئے؟ نہیں، آج کے دور میں بہت بڑا ایک چیلنج ہے. وہ کیا؟ یقین نہیں ہے. اور پوری دنیا ود دیئر فلسفی، ود دیئر آئیڈیالوجی، ود دیئر لائف اسٹائل کیا ڈکٹیٹ کر رہے ہیں؟ شک. فلسفی میں آئیں گے کہیں گے یقین پہ پہنچنا پاسبل ہی نہیں ہے. ایک آئے گا فلسفی میں وہ کہے گا اصلا یقین کا کوئی انسٹرومنٹ ہیومن کے پاس نہیں ہے. ایک کہے گا جو سمجھے گا اس میں ڈاؤٹ ہے. آبجیکٹو کیا ہے؟ ان سے یقین چھین لو، ان سے یقین چھین لو. اور خدا کا دین ہم سے کیا کہتا رہتا ہے؟ خدا کا دین ہم سے کہتا ہے یقین حاصل کرو، یقین حاصل کرو. اب یہ ایک چیلنج بن گیا. اب میں اپنے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، خدایا میں یقین کیسے حاصل کروں؟ بھئی میں یقین کیسے حاصل کروں؟ میں جب طالب علم تھا تو میں کبھی لاجک پڑھتا تھا. ایک جو گریک لاجک جس کو آپ لوگ کہتے ہیں، ایک میتھمیٹیکل لاجک بھی ہوتی ہے، گریک لاجک بھی ہوتی ہے. تو ہم لوگ لاجک پڑھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے. تو وہاں پر ہمارے سامنے کویشچن یہ ہوتا تھا کہ ہم اپنی علم کی بنیاد کیسے رکھیں. تو ہمارے پاس ایک نسخہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ بھائی سالڈ یقین سے شروع کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. سالڈ یقین سے شروع کرو. تو میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، ایک آدمی کہہ رہا ہے میں دین میں یقین بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں اس سے ایک بات پوچھوں گا، سب سے پہلے یہ بتاؤ خدا پہ یقین آ گیا ہے؟ خدا پہ یقین آ گیا ہے؟ وہ کہے گا مولانا ہاں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ وہ ذرا سا ہاں کو کھینچے گا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے ابھی معاملہ اتنا سالڈ نہیں ہے. اس کا راستہ کیا ہے؟ میں راستہ عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. کچھ نہیں کرو، روزانہ ایک روایت ضرور پڑھ لیا کرو. روزانہ ایک روایت ضرور پڑھ لو. کیوں؟ میرے ذہن میں ایک روایت آ گئی. ایک آدمی آیا امام کے پاس، جہاں تک مجھے یاد آتا ہے، ابھی میں شور نہیں ہوں، لیکن شاید مولا 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے پاس. درود بھیجو صلی علی محمد. کوئی اور معصوم بھی ہو سکتے ہیں لیکن میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے. امام کے پاس آیا، اس نے کہا مولا مجھے لگ رہا ہے میں کافر ہو گیا، میرا ایمان گیا میرے ہاتھ سے. امام نے کہا نہیں انشاءاللہ ایمان باقی. امام بہت مہربان ہوتا ہے. امام ہم مولویوں کی طرح نہیں ہوتا. مولوی بہت سخت ہوتے ہیں، امام بہت مہربان ہوتا ہے. آ کے اس نے کہا کہ امام مجھے لگا کہ میرا تو ایمان گیا. امام نے کہا نہیں انشاءاللہ باقی. تو اس نے کہا نہیں مولا مجھے لگ رہا ہے کہ میں کافر ہو گیا. امام نے کہا نہیں کافر نہیں ہو. کہنے کا مولا آپ کو کیسے یقین؟ کہا تم کیوں کہہ رہے ہو کہ کافر ہو گئے؟ سوائے یہ کہ کل رات تم کوئی نماز پڑھ رہے تھے، تم نے بہت اچھی نماز پڑھی، شیطان نے تم سے پیچھے سے کہا کہ اب اس کے بعد کیا ہوگا، تو تمہیں پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. یہی ہوا ہے؟ کہا مولا یہی ہوا ہے. آپ ایک دن ایک نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑی اچھی آپ نے نماز پڑھ لی، رو لیے، گڑ گڑا لیے، چلا لیے، اچانک شیطان آپ سے کہے گا اچھا رو لیا اب کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے. قرآن کریم پڑھ لیا، ایک دن بیٹھے بڑا جوش جذبہ، اپنی طاقت، پورا سپارہ پڑھ دیا. قرآن کیا اچھا پورا سپارہ پڑھ لیا اب کیا ہوا؟ آسمان ٹوٹ گیا، زمین پھٹی، کیا ہوا؟ جواب نہیں ہے. جواب نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جیسے برف کے اوپر کسی نے چائے ڈال دی، بس اس کا ایمان ختم ہونے لگتا ہے. امام نے کہا یہ ہوا تمہارے ساتھ؟ کہنے کا یہی ہوا. امام نے خوبصورت، اتنا خوبصورت جملہ بولا، ہر جملہ ان کا خوبصورت ہوتا ہے. امام نے کہا شک بہت بہت بری منزل ہے لیکن بہت اچھا راستہ ہے. شک بہت بری منزل ہے. کیا مطلب؟ کوئی یہاں اسٹے کرے شک میں، یہ بہت غلط بات ہے. لیکن راستہ بہت اچھا ہے. کیا مطلب؟ جیسے ہی شیطان شک ڈالے، آپ اپنے شک کے اوپر ریسرچ کرو.
اتنا اس کے اوپر کام کرو کہ اس کو یقین میں تبدیل کر دو. تو شک بہت اچھا راستہ ہے، شک اچھا راستہ ہے، اس لیے کبھی دین کویشچن کرنے سے نہیں روکتا. دین کہتے ہیں کویشچن کرو، شک لاؤ ٹھیک ہے لے کر آؤ. اب اگر مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوں، میرے پاس ایک بندہ آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ مولانا میں آپ کے سامنے خدا پہ ایک اعتراض کروں گا، تو میں کیا کہوں؟ نہیں یہ کام نہیں کرنا، یہ مقدس کام ہے، یہ نہیں میں اس سے فوراً کہوں گا ہاں کرو. تو کہے گا آپ کا دین بھی خراب ہو جائے گا. تو میں اس کو کہوں گا کہ نہیں، اگر تمہارا اعتراض صحیح ہے تو میں مان لوں گا، لاؤ بولو، میں سوچوں گا، میں سمجھوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ میرا دین حق ہے. میں تمہاری بات کے اوپر غور کروں گا، مجھے پتہ ہے کہ مجھے جواب ملے گا. تو اگر مثال کے طور پر کوئی یہاں بیٹھا، میں اس سے کہوں بھائی تم کو خدا پہ یقین ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مولانا کچھ ہے تو صحیح، میں کہوں کچھ کافی نہیں ہے. تو کیا کرے؟ میں اس سے کہوں گا جتنی آبجیکشنز لا سکتے ہو نا خود لے کر آؤ خدا پر، اور خود جواب دینے کی کوشش کرو. خود خدا پہ آبجیکشن ریز کرو اور خود جواب دینے کی کوشش کرو. اچھا وہ کہے گا مولانا میں کچھ کو تو جواب دے دوں گا، کچھ کو جواب نہیں دے پاؤں گا. جاؤ اپنے عالموں سے ملو، پڑھے لکھوں سے بات کرو، اور ان سے کہو کہ مثلا مجھے خدا کے بارے میں یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے، یہ ڈاؤٹ صحیح ہے یا غلط ہے. وہ تمہیں جواب دیں گے. تم اس راستے سے کہاں پہنچو گے؟ تم اس راستے سے یقین پہ پہنچ جاؤ گے. اب اس میں کوئی بھی ٹاپک آپ لے لو، مجھے قرآن پہ شک ہے، نعوذ باللہ تعالی، غلط بات ہے؟ نہیں ایک لحاظ سے صحیح ہے. کیا مطلب؟ اس شک کو دور کرو، جاؤ تحقیق کرو ہر معاملے کے اوپر. تو جو کوالٹی ہم سے چاہیے وہ کیا ہے؟ اور آج کے زمانے میں دین پر عمل کرنے میں بہت بڑی جو مشکل بنی ہوئی ہے، کیا بنی ہوئی ہے؟ اس شک کے اندر زندگی گزارنا. شک کے اندر زندگی مت گزارو، یقین کے اوپر زندگی گزارو. اور یقین پہ زندگی گزارنے کا ایک راستہ میں نے عرض کر دیا. کون سا راستہ ہوگا؟ انٹلیکچوئل ڈسکشن. بچے کو بچے کی زبان میں، بڑوں کو بڑوں کی زبان میں. صحیح ہے؟ میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بالکل نظریے میں نہ رہوں. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وعجل فرج. اللہ مدد کرنے والا انشاءاللہ. ایک مثال ایسی دوں کہ جس کے اندر کوئی شک آئے اور اس شک کو پھر دور کرنے کی کوشش کی جائے. بہت معذرت چاہتا ہوں، میں نے اپنے پڑھانے کے دور میں بہت اچھا سیکھا ہے. جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا مجھے بہت مزہ آتا تھا. میرے بچے بہت اچھے بچے تھے جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور ان میں سے کچھ بچے بڑے اچھے کام کر کے الحمدللہ اس وقت مشغول ہیں. تو ایک دن کہیں ایسی نبوت کے اوپر بات آئی، تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ کا دین حق ہے اور جو کچھ ہے وہ باقی باطل ہے. دیکھو نبی کا نام باقی ہے، نبی کا احترام باقی ہے، دنیا بھر میں ان کے لیے ریگارڈس ہیں. معذرت چاہتا ہوں، بچے بعض اوقات بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں. 15-20 سال پہلے کی بات ہے، ایک سنگر پوری دنیا میں بہت مشہور تھا، مر گیا. میں یہاں بیٹھ کے اس کا نام نہیں لوں گا، وہ مر گیا. تو اس زمانے میں بہت مشہور تھا وہ. تو ایک بچہ کھڑا ہوا، ہم الاؤ کرتے تھے بچوں کو کہ بھائی تم لوگ اپنے کمنٹس بولو. تو مجھ سے کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ ویسے سر ایک بات ہے. میں نے کہا بیٹا. کہنے لگا اس سنگر کا نام لیا، کہنے لگا وہ اس وقت دنیا میں زیادہ مشہور ہے. سب بچے اس کو گھور کے دیکھنے لگے. کچھ بچے بڑے ریڈیکل ٹائپ کے بھی تھے، انہوں نے کہا یہ کون آ گیا بھائی. اس نے کہا کہ سر سوری سر، آپ کہہ رہے تھے اللہ کے نبی کا نام زیادہ ہے، اس کا نام زیادہ مشہور ہے. نعوذ باللہ تعالی، میں خود نعوذ باللہ کہہ رہا ہوں. واقعا میں نے تحمل کیا. میں نے کہا بھائی ایک بچے نے کوشچن اٹھایا، میں کیوں اس کو جانے دوں. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بیٹا ایک کام کرتے ہیں، سنیے گا. میں نے اس سے کہا کہ دیکھو بیٹا میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، تم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے. آج اگر میں تم سے کہوں کہ ایک طرف اللہ کے نبی کی عزت ہے اور دوسری طرف عزت بچانے کے لیے تم کو اپنا خون دینا ہے، تم کو اپنی جان دینی ہے، دو گے یا نہیں دو گے؟ جتنے بچے بیٹھے تھے 30+، میں نے ان سے کہا میں تم سے ایک بات پوچھ رہا ہوں. 1400 سال گزر گئے، میں نے نبی کو نہیں دیکھا، تم نے نہیں دیکھا. آج اگر ایک کوشچن ریز کرے کوئی اور ہم سے کوئی یہ کہے ایک نبی کی عزت پہ بات آئی ہے، کون اپنا خون دے گا؟ تم 30+ میں سے کتنے دو گے؟ سارے بچے کھڑے ہو گئے سر.
دیں گے. بہت اچھا کیا, بیٹھ جاؤ. اب یہ بتاؤ تم میں سے کون اس سنگر کے لیے اپنی جان دے گا؟ انہوں نے کہا جہنم میں جائے, ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے وہ پڑھتا ہے, وہ گاتا ہے, ہم اس کی گانے کا سنتے نہیں, وہ جان مان کوئی نہیں دے رہا اس کے لیے. تو میں نے کہا دیکھو فرق یہ فرق ہے, اللہ کے نبی کی محبت دلوں کے اندر ہے, ایسی دلوں کے اندر ہے, یہ جان دے دے گا اللہ کے نبی کے نام پہ. 1400 سال گزر گئے. صحیح ہے, یہ عشق ہے, یہ یقین ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد آل محمد بعد الفرق. میں اس چھوٹی سی جگہ میں بیٹھ کے نعرے نہیں لگواتا. انہوں بہت اچھا کیا, لگا دیتے ایک آدھ نعرہ, بہت اچھا کرتے. میں نہیں لگواتا. کہاں مزہ آتا تھا مجھے نعرے لگوانے کا مزہ آتا تھا روڈ کے اوپر. جو 25,000 20,000 لوگ کھڑے ہوتے تھے, پولیس فوج سامنے کھڑی ہے پکڑنے کے لیے, حملہ کرنے کے لیے تیار, ادھر ہم کھڑے ہوتے تھے اور میں کہتا تھا بیٹا آ جائیں مقابلے پہ, اب بتاؤ نعرہ حیدری لگانا ہے نہیں لگانا ہے. وہاں ہم نعرہ حیدری لگاتے تھے, پھر طاقت آتی تھی, پھر مزہ آتا تھا. جب وہاں کبھی کھڑے ہوتے تھے نا ایسے چیلنج کے اوپر, 4 جنازے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے ابھی 4 جنازے گرے ہیں اور جنازے اور آئیں گے ابھی, ادھر ہم کھڑے ہو کر کہتے تھے بیٹا اب بتاؤ لبیک یا حسین بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے. ہاں پھر مزہ آتا تھا. ابھی تو 4 لوگ اپنے ہی سب دوست بیٹھے ہوئے, ان میں کوئی کچھ کہنے والا نہیں. ابھی ان کے سامنے میں کیا نعرہ لگواؤں؟ اس وقت مزہ آتا تھا. پھر کیا اب لگا ہے نا لبیک یا حسین. وہاں مجلسوں میں ہم جاتے تھے جہاں پتہ ہوتا تھا یہاں کم بخت بم پلانٹ کرنے والے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ ساری رات پلاننگ کرتے رہیں کہ یہاں کوئی بم پلانٹ کریں گے, یہاں پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کریں گے. پھر ہم وہاں مجلس پڑھنے جاتے تھے اور وہاں چیلنج کر کے کہتے تھے دیکھو تم لوگ جو ہمیں بھگانا چاہتے تھے نا, ہم نہیں بھاگے, یہ ہماری جگہ ہے. ہمارے جد نے بھی علم ابوالفضل یہاں سے اٹھایا ہے, ہمارے باپ نے بھی علم یہیں سے اٹھایا ہے, ہم بھی علم یہیں سے اٹھائیں گے, ہماری نسلیں بھی علم یہیں سے اٹھائیں گی. کچھ نہیں کر سکتے تم لوگ, یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے, یہ یقین ہے, یہ یقین ہے. الحمدللہ رب العالمین, اہل بیت کے چاہنے والوں میں یقین ہے, یہ پاور ہے, یہ انرجی ہے. یہ جس بات سے اس وقت اسرائیل سب سے زیادہ ڈر رہا ہے وہ اس سے ڈر رہا ہے کہ یقین لوگوں کے سامنے آ رہا ہے, یقین لوگوں کے اندر آ رہا ہے. اور الحمدللہ ہم لوگ گولڈن ایرا کے اندر ہیں, ہم لوگ بہت اچھے ٹائم کے اندر ہیں. بھائی اس سے زیادہ یقین کیا ہوگا کہ کوئی اس آئیڈیا کے لیے اپنی جان دے رہا ہے, کسی آئیڈیالوجی کے لیے اپنی جان دے رہا ہے. اپنے گھر کو بچانے کے لیے نہیں آیا ہے, اپنے دین کو بچانے کے لیے آیا. بھائی جو شخص سیریا گیا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے روضوں کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس نے اپنی جان دی, اس کا گھر تھا وہاں پہ, اس کی بیوی بچے تھے وہاں پہ. نہیں, کس لیے آیا ہے؟ رسول اللہ کی نواسی کا مرقد دفاع کرنے کے لیے آیا. رسول اللہ کی نواسی کا روضہ ہے. کوئی لائن آیا اور کہہ رہا ہے میں اس روضے کو ختم کروں گا, کوئی لائن آیا اور کہہ رہا ہے میں امام حسین نواسے رسول کے روضے کو ختم کروں گا. چار کونوں سے دنیا کے لوگ اٹھ کے آئے, ان کا ہم ڈیفینڈ کریں گے, یہ ہماری عزت ہے. یہ 1870 نہیں ہے جب کچھ وہابی کربلا گئے تھے, انہوں نے کربلا کے اوپر حملہ کیا تھا, 6,000 زائروں کو شہید کیا تھا. سید الشہداء کی زری کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کے چائے بنائی تھی. یہ 1870 نہیں ہے, یہ آج ہے. یہ لبیک یا حسین کا ٹائم ہے, یہ سلام فرماندے کا ٹائم ہے. ابھی سب لوگ سید الشہداء کے نام پہ ہیں. اب میدان خالی نہیں ہے, اب گولڈن ایرا میں ہوں. میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں, تھوڑی بہت ہسٹری میں نے بھی پڑھی ہے, ایسا 1000 سال میں کبھی نہیں ہوا ہے. اب بہت اچھے ٹائم میں ہوں, اور یہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ اپنے یقین کو بڑھاؤ.
کیوں؟ کسی بھی ٹائم پہ کوئی چیلنج آئے گا، ہم اپنے ڈاؤٹ اور شک کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائیں، اپنے یقین کو بڑھاؤ۔ اور بہت اچھی جگہ جو یقین بڑھانے کی ہے وہ عزاداری سید الشہداء، یہ یقین کی منزل ہے، یہ یقین کی ایک منزل ہے۔ تو اپنا آرام کیوں چھوڑ کے نکلے ہو؟ کیوں اپنی زندگی کی ایکٹیویٹیز کو روکا ہوا ہے؟ کوئی جنازہ روڈ پہ نہیں ہے اس وقت، کوئی کربلا اس وقت نہیں ہو رہی مثلا، تو تم لوگ کیوں اپنے گھروں سے نکلے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کمٹمنٹ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہاں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں، الحمدللہ رب العالمین، چیلنج نہیں ہے اس طرح کا۔ ورنہ آپ ذرا تصور کرو، ایک وقت تھا عراق کے اندر IS رول کر رہا تھا، 13,000 عراقی چند مہینے کے اندر شہید ہو چکے تھے۔ 13,000 عراقی، مہینے میں زیادہ کہہ رہا ہوں آپ سے، شہید ہو چکے تھے۔ 1/3 آف عراق ان ظالموں کے کنٹرول میں تھا، 1/3 آف عراق۔ پینیٹریشن اتنی تھی کہ کربلا نجف کے راستے پہ فائرنگ کرتے تھے، اتنی پینیٹریشن تھی کربلا نجف کے راستے پہ۔ میں اس زمانے میں ایک دفعہ سامرہ گیا، سامرہ میں ہم انٹر ہوئے تو ہم کو بتایا کہ بھائی بائی چانس ایک ونڈو نکلا ہے آدھے گھنٹے پونا گھنٹے کا، جاؤ جلدی سے زیارت کر کے باہر آؤ۔ ہم جب تک زیارت کر کے باہر آتے فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی آپ لوگ خوش قسمت لوگ، آپ لوگوں کو ایک ونڈو مل گیا، جاؤ جلدی سے فارغ ہو کر آ جاؤ۔ جب تک واپس آتے بیریئرز کے پیچھے فائرنگ ہو رہی تھی۔ 13,000 شہید ہو چکے تھے، 1/3 کے اوپر IS تھی، 40 آئی، اور 40 پر 20 ملین لوگوں نے ماشی کی۔ 20 ملین، یا اللہ، 13,000 ودن ڈیز شہید ہوئے تھے، اور 20 ملین پھر بھی مشی کے لیے آئے تھے، نجف سے کربلا واک کے لیے آئے تھے۔ موت کا خطرہ نہیں تھا کیا؟ اگر کوئی اور دنیا کا ملک ہوتا نا، بارڈر کلوز کرتا اور وہ کہتا بھائی یہاں پہ کوئی مت آئے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں آتا، کوئی ایک بندہ نہیں آتا۔ 20 ملین راؤنڈ دا ورلڈ سے آئے، کیوں؟ ان کو موت کا خوف نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ یاد رکھنا مجھے حسین کی محبت نے دیوانہ کیا ہے۔ جننی حب الحسین، حسین کی محبت نے دیوانہ کیا۔ یہ یقین بہت قیمتی ہے، یہ یقین ہمیں بچوں میں چاہیے، یہ یقین ہمیں جوانوں میں چاہیے۔ اس یقین سے ہم باقی ہیں، اس یقین سے ہمارا دین باقی ہے۔ اچھا اب آپ یہ کہیں گے مولانا وہ بڑے عابد زاہد لوگ ہوتے تھے، واللہ ایسا نہیں ہے، قسم کھانے کو تیار ہوں ایسا نہیں۔ کب میں نے دیکھا ہے؟ عاشور کا دن تھا، کراچی میں جلوس نکل رہا تھا، جن لڑکوں کے ہاتھ میں عالم ہوتے ہیں، کراچی میں آپ کو پتہ ہے عالم بہت اونچے اونچے بناتے ہیں، تو بعض اوقات مثال کے طور پر 20 میٹرز تک کے بھی علم بناتے ہیں، 15 میٹرز، 20 میٹرز، 10 میٹرز، علم بہت اونچے اونچے بناتے ہیں۔ ایگزیکٹ مجھے بھی نمبر یاد نہیں، لیکن بہرحال اتنا ہوتا ہے کہ کئی فلورز کو کراس کر لے گا وہ۔ یہ جو علم ہوتے ہیں بہت ہیوی ہوتے ہیں، ان کو لے کے چلنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ جو لے کے چل رہے ہیں یہ کوئی بوڑھے لوگ نہیں ہوتے، یہ معمولاً جوان ہوتے ہیں۔ معمولاً جوان لوگوں کے پاس ظاہر ہے اتنی طاقت ہوگی کہ وہ اس علم کو سنبھالے گا، البتہ اس میں روپس لگی ہوئی ہوتی ہیں، سپورٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی کام ہوتا ہے۔ تو یہ علم کو لے کے چل رہے تھے، جہاں پہ یہ سب لوگ جمع تھے، 15-20 لوگ، 40 لوگ، بڑے بڑے علم والے، وہاں بم دھماکہ ہوا، بم دھماکہ ہوا آن اسپاٹ۔ جو لڑکے علم سنبھالے ہوئے تھے ان میں سے کچھ لڑکے آن اسپاٹ شہید ہو گئے۔ وہ جو بم دھماکہ ہوا تھا اس میں لوہے کے بیئرنگز تھے، بالز تھیں، وہ جا کے جو اسکیٹرڈ ہوئیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ وہیں پہ شہید ہوئے۔ جو لڑکوں کے ہاتھوں میں علم تھا، صحیح ہے، اب جس کے ہاتھ میں علم ہے وہ شہید ہو گیا ہے، اور دوسرا دیکھ رہا ہے علم گر رہا ہے۔
خدا شاہد ہے ایک علم زمین پہ نہیں گرنے دیا. یہ جو برابر میں کھڑا ہے نا، موسٹ پروبیبلی اس کا بھائی ہوگا، اس کا کزن ہوگا. وہ اپنے کزن کو نہیں دیکھ رہا ہے، وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے میرا ایک کمٹمنٹ اس علم کے ساتھ ہے، مجھے عالم روکنا ہے، عالم بچانا ہے. ہمیں یہ یقین چاہیے، ہمیں یہ یقین چاہیے. یہ بہت قیمتی ہے، سید الشہداء کے لطف و کرم سے نصیب ہوا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل. دور حاضر میں دین پر عمل کرنے میں چیلنج کیا ہے؟ شک. ہمیں کیا چاہیے؟ یقین. یقین کہاں سے ملے گا؟ عزیداری سے ملے گا. سید الشہداء سے مانگو، مولا ہمیں یقین دیں. الحمدللہ ہے، اور مانگو. دین کے اوپر یقین آ جائے، نماز کے اوپر یقین آئے، قرآن کے اوپر یقین آئے، آخرت کے اوپر یقین آئے، ہے اور مضبوط ہو جائے. مولا ابو الفضل سے مانگو. یقین کی انتہا ہے. آخر جملہ اس سلسلے میں عرض کروں گا. آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ سید الشہداء کے خیمے کے دروازے کے اوپر مولا ابو الفضل تھے، دربان تھے. آج تک ایسا ہی ہے، آج تک ایسا ہی ہے. توحید ابو الفضل کے دروازے سے تقسیم ہو رہی ہے. حسین منی وعلی من حسین، نبوت سید الشہداء کے دروازے سے تقسیم ہو رہی ہے. سید الشہداء کے دروازے پہ دربان ابو الفضل. ابو الفضل، اگر کوئی ابو الفضل سے حقیقی توسل کر لے، وہ توحید تک بھی پہنچے گا، نبوت تک بھی پہنچے گا، قرآن تک بھی پہنچے گا. توسل صحیح کرو. صرف دنیا مانگنے سے کیا فائدہ؟ عقبہ مانگو، آخرت مانگو، یقین مانگو. آج تک ایسا ہی ہے. ابو الفضل کی دربانی صرف کربلا میں نہیں تھی، سید الشہداء کے ساتھ. یہ حقائق ہیں، یہ جسم کے معاملے نہیں ہیں، یہ حقیقتوں کے معاملے، روحانی معاملے. مولا ابو الفضل کی حیثیت یہ تھی. سب نے اعتراف کیا مولا ابو الفضل تھے. مصائب پڑھوں گا، مجھ میں مصائب پڑھنے کی مہارت بالکل نہیں ہے، مجلس کی بھی مہارت نہیں ہے، پڑھتا ہوں بس. یہ مصائب کو میں ماہر نہیں ہوں. لیکن اس کے پہلے میں سوچتا تھا میں مصائب کم پڑھوں گا، چونکہ مجھے مصائب اچھا پڑھنا نہیں آتا. لیکن پھر میں سوچتا تھا کہ نہیں، میں مصائب پڑھوں گا پورے، اور میں یہ چانس نہیں چھوڑوں گا کہ مولا ابو الفضل کے مصائب کم پڑھوں. نہیں، میں نہیں کروں. پھر میں نے ایک واقعہ سنا، بہت عجیب واقعہ. ایک بندہ تھا، وہ منی کے میدان میں بیٹھا تھا. اس کا قافلہ، وہ ایک قافلے کے ساتھ آیا تھا، حاجیوں کے قافلے کے ساتھ. تو قافلے کا کیئر ٹیکر تھا. تو اس کو منی کے میدان میں بیٹھا ہوا تھا، اور حاجی ابھی نہیں آئے تھے منی، حاجی مکہ میں تھے. وہاں پہ تھا. وہ پہلا آدمی تھا جو وہاں پہ آئے تھے ذرا چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے. رات کا وقت تھا. کہنے لگا کہ میں خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا، بہت بڑا خیمہ تھا، پورے حاجیوں نے، پورے قافلے نے آنا تھا، وہ اکیلا بیٹھا تھا وہاں پہ. کہنے لگا میں نے دیکھا، کو دعا کر رہا تھا خدا سے، خدا مجھے یہ کر دے وہ کر دے. تو اس نے دیکھا کہ خیمے کے اندر ایک سید داخل ہوئے، سیاہ امامہ لگائے. تو احترام میں کھڑا ہو گیا وہ، اور اس نے کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ میں حجاز میں، سعودیہ میں کسی سید کو دیکھوں گا، وہ بھی میرے خیمے کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں تم سے بات کرنے کے لیے، سلام دعا کی، بیٹھ گئے. تو اس نے پوچھنا شروع کیا. اس نے کہا کہ مولا، اس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ایران کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ ایرانی تھا. کہا ایران ہمارا ملک ہے. کہنے لگا ہاں ایران بہت اچھا ہے. اس شخص نے کہا کہ ہاں ایران بہت اچھا ہے، وہاں پہ تربوز بہت سستا ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ اپنی باتیں کر رہا تھا. پھر اس نے کچھ باتیں پوچھنی شروع کی دین کے بارے میں.
تو وہ جو سید تھے انہوں نے جواب دیا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ سید عالم ہے، بہت بڑے عالم ہیں کوئی۔ پھر اس نے اور چیزیں پوچھنا شروع کی، کچھ باتیں اپنی، میرے والدین کا کیا ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا، اس طرح کی باتیں بھی پوچھی، انہوں نے جواب دیا۔ بہت متاثر ہوا کہ نہیں یہ کوئی بہت اسپریچول پرسنالٹی ہے، اور بہت پسند کرنے لگا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے دل میں آپ کے لیے بہت عقیدت آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اور باتیں کی، جانے لگے تو کہنے لگا کہ آپ جا رہے ہیں، دوبارہ آئیں گے آپ؟ کہاں میں آؤں گا؟ کہنے لگا کب آئیں گے؟ ابھی اسے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ بعد میں اس کو سمجھ میں آ گیا کہ امام وقت، بعد میں اس کو سمجھ میں آیا، چونکہ انہوں نے جو جواب دیے تھے ان سے پتہ چل گیا تھا کہ امام وقت۔ اس نے پوچھا کہ ابھی نہیں جانتا کہ امام وقت ہیں، پوچھا کہ آپ آئیں گے دوبارہ میرے پاس؟ ہاں میں آؤں گا دوبارہ۔ کہنے لگا کب آئیں گے؟ کہنے لگا جب تمہارا قافلہ آئے گا تم لوگ میری جد کی مجلس رکھو گے، میری جد کی مجلس رکھو گے، تمہارا مجلس پڑھنے والا میرے چچا عباس کے مسائل پڑھے گا، میں اس وقت آؤں گا۔ یہ کہہ کے خدا حافظی کی اور چلے گئے۔ یہ جو بندہ تھا ان کے جانے کے بعد جب اپنے سوال جواب کو ریویو کرتا ہے اپنے ذہن میں، اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اوہ ہو یہ تو امام وقت تھے، میں نے امام سے ملاقات کری۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اگر یہ امام وقت تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت آؤں گا جب تمہارا قافلہ آئے گا، تم لوگ مجلس رکھو گے اور تمہارے مولانا میرے چچا عباس کے مسائل پڑھیں گے۔ تو کہنے لگا ایسا کرتا ہوں میں کسی کو نہیں بولوں گا مجلس رکھو، دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ مجلس رکھنی ہے، کیا رکھنا ہے، کس نے پڑھنا ہے، کچھ نہیں کہا۔ خود ہی قافلے والے جب آئے تو کچھ دیر کے بعد کہنے لگے بھائی ہمیں مجلس کرنی چاہیے، تو کہا ٹھیک ہے مجلس کرو۔ بھائی کہاں ہے مولانا؟ کہاں یہ مولانا ہے۔ کہنے لگا میں اس مولانا کو دیکھا، میرے دل میں آیا کہ میں جا کر بولوں کہ دیکھو مولا ابو الفضل کے مسائل پڑھنا۔ کہنے لگا پھر میں نے سوچا نہیں میں نہیں کہوں گا، میں نہیں کہوں گا، دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا وہ گئے ممبر پہ بیٹھے، جب مسائل پڑھنے لگے تو انہوں نے آہستہ آہستہ مسائل کا رخ مولا ابو الفضل کی طرف کیا۔ کہنے لگا جب میں مولا ابو الفضل کے مسائل شروع ہوئے تو میں خیمے میں دروازے سے کافی دور کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں خیمے کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگا جب مسائل ایک جگہ پر پہنچے تو میں نے دیکھا کہ امام وقت تشریف لائے اندر۔ کہنے لگا میں نے دور سے دیکھا کہ امام تشریف لائے، تو میں کہنے لگا کہ میرا دل چاہا میں دوڑ کے جاؤں ان کے پاس، میں ان کے قدموں میں گر جاؤں۔ تو انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ وہیں کھڑے رہو، نزدیک نہیں آؤ۔ میرے مسائل میں دم نہیں ہے، لیکن ابو الفضل میں دم ہے، میرے مسائل میں طاقت نہیں ہے۔ ابو الفضل کی ہستی میں بہت طاقت ہے۔ مسائل پڑھیں گے اور امید یہ رکھیں گے شاید امام نظر لطف کر دے، شاید مسائل کو ہم سے قبول کر لے۔ سب نے مولا ابو الفضل کا تذکرہ کیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام، کیا منصب، کیا رتبہ، کیا حیثیت، اللہ اکبر۔ مولا چھٹے امام کے سامنے ایک فرزند کو لایا جاتا ہے، جوان کو، کوئی آتا ہے اور وہ تذکرہ کرتا ہے شہداء کا، وہیں پوچھنے والا پوچھتا ہے مولا ابو الفضل کے بارے میں، تو مولا چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں جب جعفر طیار شہید ہوئے تو خدا نے ان کو 2 پر دیے تاکہ جنت میں پرواز کرے، جعفر طیار کو۔ کہا اس کے بعد جب کربلا میں میرے چچا عباس شہید ہوئے تو خدا نے میرے چچا کو وہ مقام دیا ہے کہ دنیا کے سارے شہداء اس مقام پہ راش کرتے ہیں، اتنا بڑا مقام دیا میرے چچا کو۔ ہر امام اپنے اپنے دور میں مولا ابو الفضل کو یاد کرتے تھے۔ عائزو مولا ابو الفضل کی شخصیت سید الشہداء کے نزدیک کیسی تھی؟
سید الشہداء ہر معاملے میں مولا ابو الفضل کے اوپر انحصار کرتے تھے، میرا بھائی ہے۔ اور یہ کیسا بھائی ہے؟ ابھی تو بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، ابھی بہت وقت لگ جائے گا، ورنہ آپ کو یاد ہے مولا امیر المومنین نے بی بی ام البنین کو جو ذمہ داری دی تھی وہ کیا دی تھی؟ بی بی ام البنین کو ذمہ داری یہ دی تھی کہ ایسے بیٹے پالنا جو میرے حسین کے کام آ جائے۔ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا، وہ صابرہ خدمت گزار اہل بیت اطہار علیہ السلام کی، انہوں نے ایسے بچے پرورش کیے جنہوں نے اپنے بھائی حسین کو بھائی نہیں کہا، ہمیشہ مولا کہا، ہمیشہ آقا کہا۔ ایک ایک فرزند سید الشہداء پہ قربان ہونے کے لیے تیار رہتا تھا، ایک ایک فرزند۔ مولا ابو الفضل کو شب عاشور سید الشہداء نے اپنے پاس بلایا، کہا میرے بھائی، عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے مقتل کے اندر مستند، میں بہت احتیاط کرتا ہوں کہ بہت کوئی غیر مستند بات مت کہوں، لیکن اب اس کو سندن عرض کر رہا ہوں۔ سید الشہداء نے کہا بنفسی انت یا اخی، میرے بھائی میری جان تجھ پر قربان۔ کون کہہ رہا ہے؟ فاطمہ کا بیٹا، علی مرتضیٰ کا بیٹا کہہ رہا ہے میری جان تجھ پر قربان ہے عباس۔ حکم میرے آقا، جاؤ اس سے وقت لے کر آؤ۔ عزیزو، اگر کسی تلوار چلانے والے سے کہنا ہو نا کہ جاؤ تلوار چلاؤ، یہ چھوٹی بات ہے۔ کسی شرافت مند سے کہنا ہو کہ جاؤ اس کی مدد کر کے آؤ، یہ چھوٹی بات ہے۔ لیکن عباس جیسا عزت مند عمر سعد جیسے ذلیل کے پاس جائے وقت لینے کے لیے، یا اللہ۔ ابو الفضل نے اپنے دانتوں کو دبایا، بعض روایات کہتی ہیں ایسا دبایا کہ خون جاری ہونے لگا، کہ بھیا حسین، مولا حسین، اگر میری وفا کا امتحان اس میں ہے تو میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا۔ عمر سعد کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ہمیں رات کا وقت چاہیے۔ سید الشہداء نے وقت کیوں لیا تھا؟ کہا ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے، ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے، جاؤ اس سے ایک رات کا وقت لے کر آؤ۔ جب گئے عمر سعد کے پاس اور کہا کہ میرے مولا نے ایک رات کا کہا ہے، اس نے وقت دینے میں پس و پیش کیا۔ ابو الفضل نے شمشیر سے گویا ایک خط لگائی اور کہا کہ تجھ میں جرأت ہے تو کراس کر کے دکھا، میں اپنے آقا کے حکم پر آیا ہوں یہاں پر، ورنہ تیری جرأت کہ تو ادھر آ جائے۔ ابو الفضل کا جاہ جلال، ابو الفضل کا روب۔ عزیزو، یہ بھی عرض کرتا چلوں، دشمن کے اندر کچھ لوگ ابو الفضل کے مادری نسب سے لوگ موجود تھے، ماں کی طرف سے رشتے میں کچھ لوگ موجود تھے، تو ابو الفضل کے پاس امان نامہ لے کر آئے، کہا کہ ابو الفضل تم اور تمہارے بھائیوں کو امان دیتے ہیں، تم حسین کا ساتھ چھوڑ دو۔ سید الشہداء کے پاس جب وہ امان نامہ آیا تو سید الشہداء نے ابو الفضل کو دیا، ابو الفضل تمہارے لیے امان نامہ آیا ہے۔ ابو الفضل نے خط پھاڑ دیا، کہا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ لوگ، میں حسین کو چھوڑوں گا؟ گویا میری تو گھٹی میں حسین کی محبت آئی ہے، میری ماں نے پالا مجھے حسین کے لیے ہے، میں حسین کو چھوڑوں گا؟ بس عزیز و عاشور کا دن آیا، سید الشہداء کا جو لشکر تیار ہوا تو قلب لشکر اس کا عالم سید ابو الفضل کے پاس تھا۔ ابو الفضل کے القاب میں سے ایک لقب ہے صاحبہ لواء الحسین۔ اگر آپ مولا ابو الفضل کے روضے پہ تشریف لے جائیں، وہاں یہ لکھا ہوا ہے بڑا بڑا، صاحبہ لواء الحسین، یہ وہ ہے جس کے پاس حسین کا علم تھا، حسین کا علم ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو بڑی طاقت اور بڑی جرأت اور شہامت۔ عزیزو، بار بار سید الشہداء کے پاس آتے تھے، ایک ایک کر کے مجاہد جا رہے تھے، ایک ایک کر کے مجاہد جاتے تھے۔ ابو الفضل دیکھتے تھے حبیب بھی چلے گئے، مسلم بھی چلے گئے، فلاں بھی چلے گئے، سب چلے گئے۔ ابو الفضل بار بار سید الشہداء کے سامنے آ کر کہتے تھے مولا کیا میرا وقت بھی ہے؟
ابو الفضل کو دیکھتے تھے امام حسین بار بار کہتے تھے ابو الفضل تمہاری وجہ سے لشکر باقی ہے، تم صبر کرو صبر کرو۔ بس ایک موقع جب بہت آگے بات چلی گئی، ابو الفضل نزدیک آئے اور اپنے مولا کو دیکھ کر کہا مولا اب بچوں کی العطش برداشت نہیں ہو رہی، اب بچوں کی العطش برداشت نہیں ہو رہی میرے مولا۔ کہا تمہاری وجہ سے لشکر، گویا یہ کہا مولا لشکر ختم ہو گیا، اب ابو الفضل کو اجازت دیجئے، اب میں نے زندگی آپ کے لیے رکھی ہے، مجھے آپ پر زندگی قربان کرنی ہے۔ گویا فرمایا ابو الفضل مشق لے کر جاؤ اور ممکن ہو تو پانی لے کر آنا۔ کہا چشم یہی کروں گا۔ اب بس آئے جب خیموں میں الوداع کرنے کے لیے، عائزو مسائب تھوڑے سے میں اور بڑھا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کوئی روایت مس کروں اور وقت کی تاخیر کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کوئی ایک جملہ میرے منہ سے ایسا نکل جائے کہ میری اور آپ کی عاقبت ابو الفضل کے ہاتھ میں آ جائے، کوئی ایک جملہ ایسا نکل جائے، کاش ایسا ہو جائے آپ رونے والوں میں سے کسی ایک کے پاکیزہ دل سے ابو الفضل کے لیے کوئی گریہ ہو جائے۔ بس ابو الفضل آئے خیموں کی طرف الوداع کرنے کے لیے، عزیزو میں 2-3 جملوں کے اندر ایک طرف سے حسین کے یتیم، حسین کے پیاسے بچے جمع ہو گئے، حسین کی بچی، امام حسین کی بچی سب کو وعدے دے رہی ہے اب میرے چچا جائیں گے نا۔ ادھر بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے کڑیل بھائی کو جاتا دیکھ رہی ہے، ابو الفضل کو جاتا دیکھ رہی ہے، بس کچھ نہیں کیا، گویا اپنے بازوؤں کو دیکھا اور گویا کہا اب رسیاں بندھے گی۔ بابا نے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسیاں بندھیں گی، میں سوچتی تھی جس کے 18 بھائی ہیں اس کے بازوؤں میں کون رسی باندھے گا، اب رسیاں بندھیں گی۔ اب ابو الفضل جا رہے ہیں، آئے 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 ابو الفضل گئے۔ عزیزو بہت ٹھہر ٹھہر کر بڑے آرام سے جملے عرض کرنے ہیں، طاقت مجھ میں بھی نہیں ہے اور یہ معاملہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ اب بس ایک جملہ اور عرض کروں گا، دیکھو یہ معاملہ میرے تمہارے غم کا نہیں ہے، یہ معاملہ فاطمہ کے غم کا ہے۔ سیدہ نے کتنی مرتبہ، ایک سے زیادہ مرتبہ آ کر خطبہ سے کہا ہے میرے بیٹے کے مسائل پورے کیوں نہیں پڑھتے ہو۔ ابو الفضل روانہ ہوئے، شمشیر، مشق، دشمنوں کا مقابلہ، حیدر کرار کا بیٹا ہے، زندگی کے لیے ایک مشن لے کر آیا ہے، اب کچھ نہیں چاہیے، صرف پانی چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اب اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، صرف مشق بھرنی چاہیے اور اس مشق کے پانی کو حسین کے پیاسے بچوں تک پہنچانا ہے۔ عباس کی زندگی کا مقصد طے ہو گیا، سید الشہداء نے طے کر دیا۔ مولا ابو الفضل جب چھت فرات پہ وارد ہوئے، سارے دشمن جمع ہو گئے اور کہا علی کے بیٹے کو پانی تک نہ پہنچنے دینا۔ ادھر علی کا بیٹا علی کی جرأت لے کر آیا ہے، تمہیں میں کوئی جرأت ہے تو آئے میرے سامنے، میں پانی تک پہنچ کے دکھاؤں گا۔ عباس شط الفرات میں داخل ہوئے، مشکیزہ کو بھرا، اب بقول روایتوں کے اتنا پانی میں تھے کہ ذوالجناح گھوڑے کے گھٹنے تک پانی میں تھے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے پانی کو چلو میں لیا، اب پانی کو دیکھا گویا حسین کے بچوں کی تصویر آ گئی۔ اب ایک جملہ کہا، اب ایک شعر پڑھا، کہا یا نفس اے نفس حسین پیاسا ہو اور تو پانی پی لے، یہ نہیں ہو سکے گا، حسین پیاسے ہیں۔ ابو الفضل پانی میں گئے، اپنی وفا کو ثابت کر دیا۔ وہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا وفا کا خدا ہے یہ، وہ اس لیے کہتے ہیں
وفا کو ثابت کر دیا کہ یہ پیاسا ہے لیکن حسین کی پیاس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، پانی لے کر نکلے۔ عزیزو اب خیموں کا رخ ہے، مشکیزہ ہاتھ میں ہے، ادھر دشمن جمع ہو گئے ہیں، دشمن کو سب کو پتا ہے عباس کی جان پانی کے اندر ہے، عباس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ اب ایک وار ہوا، عباس کا دایاں بازو قطع ہوا۔ یا اللہ، عباس کا دایاں بازو قطع ہوا۔ کیا شعر پڑھا؟ واللہ ان قطعتم یمینی انی اوہامی ابتن اندینی، خدا کی قسم تم نے میرا سیدھا بازو کاٹ دیا لیکن میں ہمیشہ دین کی حمایت کروں گا۔ بس تھوڑا سا آگے بڑھے، اب ایک اور وار ہوا، بایاں بازو بھی قطع ہوا۔ اب مشکیزہ کو دانتوں میں سنبھال لیا ہے۔ عزیزوں میں یہ منظر کشی کیسے کروں؟ اب سارے تیروں کا رخ مشکیزہ کی طرف تھا۔ ابو الفضل کیا کرتے تھے؟ جب بھی کوئی تیر مشکیزہ کی طرف آتا تھا اپنے سینے کو آگے کرتے تھے، کبھی پہلو اور پسلیوں میں تیر لگتے تھے، کبھی دائیں پہلو میں، کبھی بائیں پہلو میں، پورا سینہ چھلنی ہو گیا، تیر ہی تیر لگے ہوئے تھے۔ اب اس عالم میں ایک تیر مشکیزہ کو لگ گیا، اب جو پانی بہا، مشکیزہ میں سے پانی بہنا شروع ہوا، گویا عباس کی ہمت ٹوٹنا شروع ہوئی۔ عجیب لمحہ تھا، پوری زندگی تو پانی میں تھی، اب پانی نہ رہا، اب عباس کدھر جائیں؟ عزیزو بڑی عجیب روایت ہے۔ روایت کہتی ہے ابو الفضل پانی لے کے خیمے کی طرف گئے، جب مشکیزہ کے اوپر تیر لگا اور پانی بہا، عباس کٹے ہوئے ہاتھوں کے باوجود دوبارہ دریا کی طرف بڑھے، میں دوبارہ پانی لے کر آؤں گا۔ میرا زندگی کا اور مقصد کیا تھا؟ ارے میں تو پانی کے لیے زندہ تھا۔ عزیزو اب عجیب لمحہ ہے، آپ نے بڑا گریہ کیا، خدا آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، لیکن عزیزو مجھے ابھی 2-4 روایتیں اور عرض کرنی ہے آپ کی خدمت میں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن ایک ماں کے دل کا انتظار کر رہا ہوں۔ مولا ابو الفضل زمین پر کیسے آئے؟ یا اللہ یا اللہ، بی بی سیدہ خدیجہ کے خواب میں آئی اور کہا میرے بیٹے کے مصائب پورے کیوں نہیں پڑھتا ہے تو؟ اس نے کہا بی بی میں نے سارے مصائب دیکھ لیے، جتنے مصائب تھے میں نے سارے پڑھے ہیں۔ پھر التجا کرتا ہے بی بی مجھے خبر دیں، کوئی بات ہے جو میں نے نہیں کہی۔ عزیزو اب بی بی کی طرف سے ایک الہام ہوا اس کے اوپر اور فرمایا میرے چاہنے والوں کو بتاؤ کہ اگر کوئی گھوڑے سے نیچے گرتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرے ابو الفضل کے بازو کٹے ہوئے تھے، سینے میں تیر لگے ہوئے تھے، وہ زمین پر کیسے آیا؟ یا سیدہ یا سیدہ، ارے عباس کا دل چھلنی نہیں ہوا ہے، فاطمہ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ بس ایک لمحہ آیا، مولا ابو الفضل نے دیکھا، مولا ابو الفضل زمین پر آ گئے۔ سید الشہداء نے دیکھا میرے بھائی کا پرچم کبھی دایاں ہلا کبھی بایاں ہلا، پھر پرچم جھکا۔ سید الشہداء نے فرمایا الآن انکسرت ظہری، ارے میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی۔ اب یہ غمزدہ بھائی کس عالم میں بھائی کے سرانے پہنچا ہے۔ واللہ 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 مارکہ تھا۔ عزیزو عجیب جملہ عرض کروں، ایک جملہ بڑا عجیب ہے، ایک معاملہ یہاں پر اور بھی ہے۔ اب پتہ نہیں میری زندگی کے آخری مصائب ہوں ابو الفضل کے پڑھنے کے، تو میں کیوں اس کو چھوڑ کر جاؤں۔ اسی سال میں کہیں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک عالم تھے، وہ ایک مصائب پڑھتے تھے، بہت سخت مصائب، بہت سخت مصائب۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ مصائب ہم نے کتب میں کم دیکھے ہیں،
تو انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اصرار کرتے ہو تو میں نہیں پڑھوں گا. پھر انہوں نے نہیں پڑھے تو خود بی بی تشریف لائیں اور کہا کہ نہیں اس کو کہو کہ پڑھے. وہ کیا مصاحب پڑھتے تھے؟ وہ پڑھتے تھے کہ جب ابو الفضل زمین پر گر رہے تھے، ان پر تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ایک تیر آنکھ میں آ کر لگا تھا، ابو الفضل نے تیر کا کونا گھٹنوں کے بل میں دبا کر وہ تیر کھینچا تھا. اس تیر کا ایک حصہ ٹوٹا ہوا آنکھ میں لگا ہوا تھا. اب جو ابو الفضل آئے، سید الشہداء ابو الفضل کے سرانے آئے تو بازو کٹے ہوئے تھے، آنکھ میں تیر چبھا ہوا تھا. ابو الفضل کے چہرے سے خون کو صاف کیا. بھائی بھیا آنکھیں کھول، تیرا بھائی آیا ہے. سید الشہداء نے ابو الفضل کے چہرے سے خون کو صاف کیا اور کہا بھیا اب تک تو نے مجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، اب تو جا رہا ہے، اب تو کچھ کہہ دے. کہا بھائی میرے آقا بس ایک التجا ہے، میرا جنازہ لے کے مت جانا، جنازہ لے کر مت جانا. میں نے بچوں سے وعدہ کیا تھا، میں پانی نہ لا سکا، ابھی تو آخری جملے کی زحمت اور دوں گا. سید الشہداء ابو الفضل کا پرچم لے کر گویا واپس آ رہے تھے. بچے بچیاں دیکھ رہے ہیں اب ہم واپس آ رہا ہے. جب نزدیک امام آئے دیکھا عباس نہیں ہے. کہا ہمارے چچا کہاں گئے؟ کہا وہ تو وہی سو گئے. بچوں نے گویا کہا ہمیں پانی نہیں چاہیے، عباس سے کہو واپس آ. ماتم ہے ابو الفضل، ماتم ہے.